73 نمبر حدیث ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجہ الدارقطنی ولینہ ملی 73 نمبر حدیث. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجم حجامہ لگوایا وصلی اور نماز پڑھی ولم یتوضأ اور وضو نہیں کیا، یعنی وضو کی حالت میں تھے، آپ نے حجامہ لگوایا، حجامہ میں خون کافی مقدار میں نکلتا ہے، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی اسی وضو سے، نیا وضو نہیں کیا. اخرجہ الدارقطنی ولینہ. سب سے پہلے اس حدیث کا کیا مطلب ہے، مفہوم؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس چیپٹر میں اس کو کیوں ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ حجامہ لگوایا، اس میں خون نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی خون چاہے کتنی ہی مقدار میں نکل جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اخرجہ الدارقطنی، امام دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے ولینہ. لینہ مطلب اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ لین ہے. لین سے مراد کہ یہ کمزور ہے، کیونکہ اس کی سند میں صالح بن مقاتل ہے، ولیس بالقوی، وہ قوی مضبوط نہیں ہے، ضعیف ہے. تو حدیث جو ہے یہ حدیث، اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی کمزور ہے. لیکن اس کے معنی کی اور احادیث ہیں جو صحیح ہیں. عبداللہ بن عمر سے، جس کو امام بخاری نے معلقاً بخاری شریف میں ذکر کیا ہے، ابن عباس سے روایت ہے، عبداللہ بن ابی اوفا سے اور ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہما. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور خون جو تھا آپ کے جسم سے، آپ کے زخم سے نکل رہا تھا. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے خون کو نچوڑتے تھے، نکلتا تھا اور اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، کہ ابھی تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر خلفاء راشدین کا دور اور صحابہ کا وہ دور جس میں حسن بصری رہتے تھے، ابھی تک سب مسلمان اپنے زخموں سے نکلتے ہوئے خون کے باوجود نماز پڑھتے ہیں، یعنی اس خون کی پرواہ نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہاں اس مسئلے میں اصل قاعدہ یہ ہے، اصل قاعدہ جو کہ دیگر احادیث اور شواہد کی بنا پر قائم ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ بدن سے آدمی کے جو شرمگاہ ہے، دو راستے ہیں.
پیشاب پخانے کے ان دو راستوں کے علاوہ کہیں سے بھی خون نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ بھی اس حدیث سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بدن سے خون کا نکلنا وضو کو نہیں توڑتا۔ اگر کوئی سوال، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یہاں ایک سوال ہے، هل نحتاج على ذکر ان الحجامۃ لا تنقض الوضوء؟ کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں کہ حجامہ کروانے سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب فرماتے ہیں لا نحتاج، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ حجامہ لگوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اصل قاعدہ یہ ہے بقاء الطہارہ۔ اصل یہ ہے یہاں کہ آپ نے وضو کیا ہے، آپ وضو سے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے حجامہ لگوانے سے، خون نکلنے سے، هو المطالب بالدلیل، اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لیکن شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہمیں ایک حجامہ کے متعلق خاص کوئی دلیل مل جاتی ہے تو نور علی نور، تو یہ نور کے اوپر نور ہے کہ الگ سے ایک مل گئی، ورنہ اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو مسئلہ پہلے سے ثابت ہے۔ پھر یہاں طلباء کو یہ بھی سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں یہ حدیث کس درجے کی ہے، اس مسئلے میں جو دلیل پیش کی جاتی ہے اس کا درجہ ہے۔ تو اس حدیث کو جو حجامہ کے متعلق حدیث ہے اس کے اندر ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، کمزور ہے، لیس بقوی، اس کا نام ہے صالح بن مقاتل، اس کی بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو احادیث ضعیفہ جو ہوتی ہیں ان کا طلباء اور علماء کو فائدہ ہوتا ہے ان کو جمع کرنے کا اور ان کو یاد کرنے کا، اور یہ کتاب طلباء کے لیے ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو احادیث ضعیفہ صحیحہ سب کو یاد کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ہر مسئلے کی نوعیت کا اور اس کے درجے کا پتہ چلے کہ اس مسئلے میں جو دلیل ہے اس کا کیا درجہ ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ پیشاب پخانے کی جگہ کے علاوہ ایک بندے کے جسم سے کہیں سے بھی کوئی نجاست نکلتی ہے، جیسے قے، یہ بھی ایک نجاست ہے، اور پیپ کا نکلنا، اس قسم کی اور چیزیں، اور اسی طرح خون کو بھی نجاست میں جمہور اہل علم خون کو نجاست میں شمار کرتے ہیں، لیکن محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں کہ یہ خون نجس ہے۔ خون وہی جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے وہ تو نجس ہے، اس کے علاوہ جو خون ہے انسان کے جسم سے نکلتا ہے، شیخ فرماتے ہیں اگرچہ جمہور علماء اس کے نجاست کی طرف گئے ہیں لیکن دلیل اس پر نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث سے، حجامے والی حدیث سے جو علماء خون کو نجس سمجھتے ہیں، اس حدیث پر خون کے اوپر قیاس کر کے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ خون کے علاوہ بھی اگر کوئی نجاست نکلے پیشاب پخانے کی جگہ سے کے علاوہ جسم سے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ پہلی بات کہ جب جمہور اہل علم خون کو نجس سمجھتے ہیں تو خون نجس ہے ان کے نزدیک، جبکہ راجح بات ہے کہ خون نجس نہیں ہے۔
ہم ان کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اہل علم کی، اور یہی طالب علم کا پہلا مقصد کہ جو اس کے طلب علم میں اس مقصد میں صلاحیت پیدا کرتی ہے، جو چیز مقصد کو پورا کرتی ہے، کہ اہل علم کا کوئی بھی قول ہو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے پہلے، کہ کیونکہ وہ مجتہد ہے، امام ہے، مجتہد ہے، وہ جو بھی بات کرتا ہے کسی علمی نقطے کی بنیاد پر کرتا ہے، تو ہم اس نقطے تک پہنچنا چاہیں گے، چاہے وہ قول جو ہے مرجو، اس پر فتویٰ نہیں، لیکن اس تک جا کر ہم ایک چیز سیکھتے ہیں اہل علم سے، کہ وہ مثلا اب انہوں نے خون کو نجس سمجھا ہے، اس بنیاد پر انہوں نے دوسری نجاسات جو جسم سے نکلتی ہیں، پیپ وغیرہ یا قے آتی ہے، اس کا مسئلہ نکالا ہے کہ اگر جسم سے کوئی بھی نجاست نکلتی ہے، وہ بھی اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خون بھی ان کے نزدیک نجس ہے، خون کتنی مقدار میں نکلا، حجامہ لگوایا تھا، تو اس سے اگر وضو نہیں ٹوٹا تو اور نجاستوں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو امام مالک، شافعی رحمہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں کہ قے ہو، خون ہو، پیپ ہو، کوئی بھی نجاست ہو، چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر پیشاب پخانے کی جگہ کے علاوہ سے کہیں سے نکلی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر اکثر صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے اس مسئلے میں، کہ وضو نہیں ٹوٹتا، خون کے علاوہ نجاست کوئی اور نجس چیز بھی نکلے جسم سے، اس سے بھی۔ اور امام ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کا مسلک اس مسئلے میں یہ ہے کہ اگر خون ہو یا کوئی اور چیز کثرت زیادہ مقدار میں خارج ہوئی ہے جسم کے کسی حصے سے پیشاب پخانے کی جگہ کے علاوہ، تو ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تھوڑی مقدار میں اگر خون نکلا ہے یا کوئی اور چیز پیپ وغیرہ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ان کی دلیل تھی قے کے بارے میں حدیث ہے مسند احمد اور ترمذی کی، ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی تو آپ نے وضو کیا، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو وہ ائمہ کرام شافعی، مالک رحمہ اللہ، انہوں نے جواب دیا اس دلیل کا بِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، یہ قاعدہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہوتا ہے وہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا، یعنی فعل جو ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، آپ نے منہ سے نہیں کہا کہ اس سے یہ ہو جاتا ہے یا وضو کرو، تو صرف خالی فعل ہے اور صحابہ نے دیکھا تو وہ نقل کر دیا، آپ نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، تو ایسی حدیث سے واجب مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں جو زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے ایک مستحب عمل ثابت، استحباب کا ثبوت مل رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ وضو کر لیں تو مستحب ہے زیادہ سے زیادہ۔ راجح مسئلہ یہی ہے جس پر صحابہ کا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دلائل ہیں جو کثرت سے، وہ یہ ہیں کہ خون ہو یا اس طرح کے زخموں سے، کیونکہ صحابہ کو زخم بھی لگتے تھے، اور اس دور میں یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ زخم فوری طور پر کوئی ایسا دوائی لگا دی جائے اور بس فوراً مریض چل پڑا۔ آج تو ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی پیٹ چاک کیا، پورا آپریشن کیا اور تھوڑی دیر میں کہتے چلو۔ اس وقت تو زخم چلتے تھے کافی عرصہ، پیپ نکلتی تھی، خراب ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام تو ان کا کسی صحابی کا جسم ایسا نہیں جس پر تلواروں کا زخم نہ ہو، جہاد میں نکلتے تھے۔ تو یہی وہ حسن بصری رحمہ اللہ والی بات کہ مسلمان یعنی صحابہ اور تابعین سب زخموں سے خون بھی بہتا ہے، پیپ بھی نکلتی ہے، اسی میں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو راجح مسئلہ
یہی ہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ کیا ہوا؟ حدیث اگرچہ خاص ہے حجامہ کے بارے میں، لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جو کمزور ہے، اور اصل مسئلہ پہلے سے ثابت ہے کہ خون ہو یا قے ہو یا کوئی اور نجاست ہو، پیشاب پخانے کی جگہ سے کے علاوہ کہیں اور سے نکلتی ہے، کان سے، ناک سے اور زخموں سے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ مقدار میں کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد والی حدیث، وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین وکاء السہی، فإذا نامت العینان استطلق الوکاء، رواہ احمد والطبرانی وزاد ومن نام فلیتوضأ۔ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف، ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین وکاء السہی، آنکھ وکاء جو ہے یہ اس رسی کو کہتے ہیں جس سے کوئی مشکیزہ یا گتھلی جس میں پیسے ڈالتے ہیں، اس قسم کا، اس کا منہ بند کرتے ہیں رسی کے ساتھ کھینچ کر، اس کو کہتے ہیں وکا۔ یہ مضاف ہے، مضاف الیہ السہ، السہ یہ ہے دبر، اس سے مراد انسان کی دبر، پخانے کی جگہ، مقعد کہتے ہیں، ہمارے اردو میں شاید مقعد بھی کہتے ہیں۔ دبر کا جو حلقہ ہے، انسان کی دبر کا حلقہ، جہاں سے ہوا وغیرہ وہ بند کرتا ہے۔ یہ عربی ادب ہے۔ اب ہمارے پاس اردو میں الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس اردو میں الفاظ نہیں ہیں کہ اس کی ترجمانی کریں۔ ترجمانی میں ہم کنایے سے کام لیتے ہیں، اور عربی زبان جو ہے وہ فصیح زبان ہے، اس میں ہر چیز کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم کلاس میں ہیں تو اس میں علم میں حیا نہیں، تو یہ دبر جو انسان کی دبر جو ہے، جہاں جو مقعد ہے، اس کا حلقۃ الدبر، یعنی اس کا جو آخری رنگ ہے، جو جس کو کس دیتا ہے انسان، اس کو کہتے ہیں سہ۔ یعنی انسان کی دبر کا جو بند کرنے والا دھاگا ہے وہ آنکھ ہے۔ العین وکاء السہی، انسان کی دبر کو بند کرنے والی رسی وہ آنکھ ہے۔ جب آپ جاگ رہے ہیں تو انسان کی دبر سخت ہو کر بند ہے، اور جو ہی سویا سب سے پہلے اس کی دبر ڈھیلی ہو جاتی ہے، ہوا خارج ہونا آسان ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ، پس جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، استطلق الوکاء، استطلق کھل جاتی ہے، الوکاء وہ رسی۔ جو ہی اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دونوں آنکھیں، فوراً اس کی وہ رسی جو اس کی دبر کو ٹائٹ کرتی ہے وہ کھل جاتی ہے۔ یہاں
نیند کی بات ہو رہی ہے۔ وضو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اب سب سے پہلے حدیث اس چیپٹر میں نیند کے بارے میں تھی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ کو چاہیے تھا کہ اس حدیث کو پہلی حدیث کے ساتھ ذکر کرتے۔ اب وہ ابن حجر رحمہ اللہ بذات خود امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور فقہ میں امام ہیں، اور محمد بن صالح العثیمین وہ بھی اس دور حاضر کے مجتہد فقیہ ہیں، فقیہ العصر ہیں، اور اصول فقہ میں ماہر ہیں، عقیدے میں اور حدیث میں بھی ایک مقام رکھتے ہیں۔ تو وہ کہہ سکتے ہیں ہم جیسے طالب علم علماء کی کلام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہی چیز ہے، طالب علم بڑے سے بڑا عالم ہو اس کے لیے متعصب نہیں ہوتا۔ طالب علم جو ہے، ہمارے ہاں علماء کو حق نہیں دیتے بولنے کا۔ دیکھو شیخ البانی رحمہ اللہ ایک مجدد ہیں، امام ہے، محدث ہیں، اس دور کے محدثین نے مانا ہے، تو بہت سارے لوگ شیخ البانی سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ ابن حجر سے اوپر ہو گیا، احمد بن حنبل سے اوپر ہو گیا، بلکہ یہ علماء جو ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ انہی میں سے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ یا جو محدثین گزرے ہیں انہی میں سے ہیں یہ علماء۔ تو اگر یہ ہمارے دور کے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چھوٹے ہو گئے، اور یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ کل آئیں گے، اب ان طالب علموں میں سے کوئی کل اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا کر دے گا کہ وہ علم کا میں ایک خاص مقام رکھے گا اور اختلاف کرنے بھی کرے گا، اپنے سے بڑے علماء سے اختلاف کر سکے گا، لیکن ان علماء کا اختلاف علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جب وہ حدیث ذکر کی اس وقت ان کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی، جب ترتیب دے چکے تو بعد میں آئی ہو ان کے ذہن میں یا سامنے، کیونکہ اتنا دور دور ان دو حدیثوں کو کرنا مناسب نہیں تھا، ان کے کلام کا یہ خلاصہ ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ثابت ہو رہا ہے، اچھا یہ حدیث رواہ احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، اور طبرانی رحمہ اللہ نے بھی، وزاد، اور امام طبرانی نے اس میں اضافہ کیا ہے لفظ کا، یعنی ان کی پاس جو حدیث ہے اس میں اضافہ ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کوئی امام نہیں کرتا۔ اضافہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو روایت ان کے پاس پہنچی ہے اس میں یہ اضافہ ہے، وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ، یعنی جو پچھلی عبارت گزری ہے اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ ہے، اور جو شخص سو جائے فَلْيَتَوَضَّأْ، تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، حکم دیا ہے وضو کرنے کا۔ پھر ابن حجر رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، آپ کتاب کی طرف بھی غور کرتے جائیں، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، اور یہی اضافہ زیادہ جو ہے، یہ جو عبارت کا اضافہ ہے، فی هذا الحدیث، اس حدیث میں، عند ابی داود، ابو داود رحمہ اللہ کے پاس بھی ہے یہ حدیث، لیکن وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت نہیں ہے وہ حدیث جو ابو داود نے روایت کی ہے۔ امام ابو داود کے پاس حدیث یہی ہے، لیکن راوی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے۔ دون قولہ استطلق الوکاء، یہ لفظ اس میں نہیں ہے ابو داود والی میں، سوائے اس قول کے، دون قولہ، سوائے اس لفظ کے، عبارت کے، استطلق الوکاء، کہ وہ رسی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، ڈھیلی کھل جاتی ہے، یہ عبارت ابو داود والی حدیث جو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے روایت کی اس میں نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس تین امام ہو گئے، امام احمد، امام طبرانی، امام ابو داود۔ امام احمد اور طبرانی کے پاس حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ والی ہے، اور اس میں طبرانی کے پاس جو حدیث ہے اس میں اضافہ ہے من نام فلیتوضا،
مسند احمد میں نہیں ہے یہ الفاظ، اور یہی اضافہ ابو داؤد والی حدیث میں بھی ہے وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ، لیکن ابو داؤد والی حدیث میں اس حدیث میں سے وہ الفاظ نہیں ہیں جو احمد اور طبرانی دونوں کے پاس ہے، استطلق الوکاء، کہ اس کی رسی کھل جاتی ہے، یہ الفاظ ابو داؤد والی میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ائمہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، ہم سب الفاظ کو جمع کریں گے، کہیں سے بھی کوئی لفظ زیادہ مل گیا تو زیادہ اگر صحیح سند سے ثابت ہوتا ہے تو وہ اس کا حصہ ہوتا ہے، اس حدیث کا، جو ہم تک پہلے پہنچی تھی ادھوری یا ایک حد تک عبارت تھی، اس میں ایک اور سند سے اس میں اضافہ ہو گیا کسی بات کا تو وہ اس میں شمار کی جائے گی۔ زیادت الثقہ مقبولۃ، یہ اصول ہے کہ ثقہ راوی سے کوئی بھی اضافہ مل جائے حدیث میں وہ مقبول ہے، اس کو اس میں شمار کیا جائے گا، اس حدیث میں جس میں نہیں تھی یہ عبارت، اس کے ساتھ ملا کر عبارت مکمل کی جائے گی، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور وہ بھی۔ اس کو تعارض نہیں کہا جائے گا کہ لوگ اس صحابی نے تو یہ الفاظ نہیں ذکر کیے، اسی صحابی نے ذکر کی، تو پھر کیا ہو سکتا ہے ان کو انہوں نے سنے نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو کہ اصول ہے، اصول حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ ایک بعض اوقات ایک حدیث لمبی ہوتی ہے اور محدث اس کو چھوٹی کر کے بیان کرتا ہے تو اس میں بہت سارے الفاظ رہ جاتے ہیں، تو وہ دوسری حدیث میں آپ نے پڑھ لیے تو وہ بھی محدث کے لیے جائز ہے کہ وہ مختصر حدیث بیان کر سکتا ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی کل الاسنادین ضعف، اور دونوں ہی سندوں میں کمزوری ہے۔ سندیں دونوں کون سی ہیں؟ ایک تو ابو داؤد والی سند الگ ہے، اور ایک مسند احمد اور امام احمد اور طبرانی والی سند ایک ہے۔ امام احمد اور طبرانی والی سند ایک ہے جو کہ معاویہ والی حدیث ہے رضی اللہ عنہ، اور ابو داؤد رحمہ اللہ والی سند جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کی سند اور ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں دونوں ہی سندوں میں ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ علی رضی اللہ عنہ والی حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے ارواء الغلیل، فقہ حنبلی کی کتاب کی تخریج کی ہے، جو کہ جتنے بھی مسائل دلائل کے ساتھ بیان ہوئے اس فقہ میں ان ساری احادیث اور دلائل کی تخریج کی ہے۔ اس کا نام ہے ارواء الغلیل، 113 نمبر حدیث ہے، یہ حسن ہے، علی رضی اللہ عنہ والی حدیث حسن ہے۔ بات ایک ہی علی والی مل گئی تو وہ بھی بات وہ ثابت ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ ولی ابی داؤد ایضا، اور ابو داؤد رحمہ اللہ سے ہی، اور ابو داؤد رحمہ اللہ سے بھی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو داؤد کی کے پاس جو حدیث ہے اس میں مرفوعا، کہ اب ابن عباس کا قول نہیں ہے بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں مرفوعا، انما الوضوء على من نام مضطجعا، مضطجعا، کہ وضو صرف اس پر ہے جو سو جائے لیٹ کر، لیٹ کر نیند آ گئی تو اس پر وضو ہے۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی اسنادہ ضعف، اس کی سند میں بھی کمزوری ہے۔ تو یہاں اب 3 حدیثیں ذکر ہوئی ہیں، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ والی، دوسری علی رضی اللہ عنہ والی، اور تیسری ابن عباس رضی اللہ عنہما والی۔
تو پچھلی جو حدیث ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ والی، اس کا مفہوم ثابت ہو گیا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، وہ حسن ہے۔ اور ابو داؤد کی جو روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، جس میں ہے کہ وضو صرف اس شخص پر ہے جو لیٹ کر سو گیا، وہ حدیث اس کی سند کمزور ہے۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے تینوں حدیثیں ذکر کی ہیں، انہوں نے کسی کو حسن نہیں کہا، ان کے سامنے یہ ساری ضعیف حدیثیں ہیں۔ یہ حسن ہمارے سامنے ہوئی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے تحقیق کر کے یہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ حسن ہے ایک۔ ہو سکتا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو آخر میں اس لیے رکھا چیپٹر کے کہ یہ ساری احادیث ان کے نزدیک ضعیف ہیں۔ اب مسئلہ اس میں کیا ہے؟ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کون سی نیند سے؟ وہ نیند جس سے رسی ڈھیلی ہو جائے، اور وہ گہری نیند ہے۔ وہ ہے گہری نیند سے، ہلکی نیند میں، اونگ میں آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، گہری نیند میں، اور وہ چاہے بیٹھ کر ہو، ٹیک لگا کر ہو، یا خالی بیٹھ کر ہو، یا لیٹ کر ہو، اس میں پھر یہ شرط نہیں ہے۔ گہری نیند کہیں بھی ہو، چاہے بیٹھے بیٹھے گہری نیند سو گیا، تو یہ کسی بھی حالت میں ہو تو رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے گہری نیند میں۔ تو مطلب کیا؟ گہری نیند جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، چاہے آپ کو کھڑے کھڑے نیند آ گئی گہری۔ اور دوسرا فائدہ اس حدیث کا یہ نکلا کہ اگر گہری نیند نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ بیٹھے ہوئے سو گیا، یا لیٹے ہوئے سو گیا، یا رکوع کی حالت میں سو گیا۔ لیٹے ہوئے بھی چاہے ٹیک لگا کر چاہے اونگ آ گئی، ہلکی سی اونگ آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے لیٹ کے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ گہری نیند، جس میں بندہ غائب ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ اور اصل مسئلہ یہی ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان كذلك بلفظ فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ۔ پہلی حدیث، یہ حدیث دیکھیں اب کہاں سے ابن حجر رحمہ اللہ، اگر ہم اس کو جمع کریں تو ہمارے سے یہ جمع نہیں ہوں گی اس طرح، کتنے مصادر سے انہوں نے احادیث کے الفاظ جمع کیے۔ امام بزار سے عبارت لائے ہیں اور اس کو تقویت پہنچائی ہے بخاری مسلم کی حدیث سے کہ اگر یہ عبارت مسند بزار کی ہے جو یہاں ہے
کہ تمہارے پاس شیطان آتا ہے، تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آ جاتا ہے نماز میں، فی صلاتہ، اس کی نماز کے اندر، فینفخ فی مقعدتہ، اس کے مقعد میں پھونک مارتا ہے، پخانے کی جگہ پر پھونک مارتا ہے شیطان. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حقیقت پر مبنی ہے. فیخیل الیہ، تو اس کے خیال میں آتا ہے انہ احدث، کہ اس نے وضو توڑ دیا ہے، اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے. ولم یحدث، حالانکہ اس نے وضو نہیں توڑا ہوتا. وضو ٹوٹنے کو حدث اصغر کہتے ہیں اور غسل فرض ہونے کو حدث اکبر کہتے ہیں. فرمایا فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، پس جب پائے ایسا، فَلَا يَنْصَرِفْ، مت نماز توڑے، نہ نکلے نماز سے، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، حتیٰ کہ وہ آواز سنے، ہوا خارج ہونے کی آواز سنے، او یجد ریحا، آواز نہیں سنی تو بو آئے اس کو. یہ کس حالت میں ہے؟ جب خیال پیدا ہو رہا ہے، شک کی حالت میں. مطلب آپ تو وضو میں ہیں، وضو کی حالت میں یقین ہے آپ کو کہ میں وضو کے ساتھ ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بیچ میں شک کہاں سے آ گیا؟ شک کی بنا پر یقین کو توڑنا یہ شرعی قاعدے کے خلاف ہے، یہ جائز ہی نہیں، یہ گناہ حرام ہے. شک کی بنا پر آپ ایک یقینی فیصلے کو چھوڑ دیں اور وسوسے میں پڑ جائیں، یہ شیطانی وسوسوں میں پڑنا بھی گناہ ہے، وسوسوں کا شکار ہونا. تو اس کا حل بتایا ہے، جب آپ پر ایسا حملہ ہو جائے شیطان کا، نماز کے اندر آدمی متذبذب ہو جاتا ہے، حیران پریشان ہو جاتا ہے، کروں تو کیا کروں اب. تو اس صورت میں آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا آواز سنی، نہیں سنی، چلو آواز نہیں تو بو آئی، بو بھی نہیں آئی، تو پھر یہ خالی شک ہے. یہ عبارت مسند بزار کی ہے، اور اس کی دلیل اصل وہ حدیث، صحیح ترین حدیث جو اس کو تقویت پہنچاتی ہے، اگرچہ اس کی سند کمزور درجے کی ہو، لیکن بخاری مسلم میں یہ مسئلہ موجود ہے، اس کی اصل موجود ہے، پہلے گزرا بھی ہے. تو وہ عبداللہ بن زید والی حدیث ہے رضی اللہ عنہ. اگر آپ نے نمبر لکھنا ہے بخاری شریف والی حدیث کا اور مسلم کا، وہ لکھ لیں تاکہ آپ وہاں جا کر اپنا یہ شک دور بھی کر سکیں کہ پتہ نہیں مسند بزار والی حدیث ضعیف نہ ہو. بخاری کی 137 نمبر عبداللہ بن زید والی حدیث، اور مسلم میں 361 نمبر 361 عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی مسلم میں. بخاری کا نمبر ہے 137. پھر ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولی مسلم، اور مسلم کی حدیث میں ہے، مسلم شریف، مسلم میں امام مسلم کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نحوہ، اسی طرح کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے الگ سے ایک اور اس کا نمبر ہے 362. مسلم شریف میں دو حدیثیں آگے پیچھے، 361 نمبر عبداللہ بن زید والی حدیث ہے اور 362 نمبر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، اور یہ دونوں حدیثیں مسند بزار والی حدیث کی تائید کر رہی ہیں. مسند بزار والی حدیث کس نے روایت کی ہے؟ کس نے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے. اب مسند بزار والی حدیث ذکر کی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے بخاری مسلم کا اور مسلم شریف کا حوالہ دے کر اس کو تقویت پہنچا دی کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. کو مسند بزار کا ہر آدمی کو پتہ بھی نہیں کہاں ہے یہ مسند بزار، اگر مل جائے تو اس کی تحقیق کرنا عام علماء کے بس کی بات نہیں ہے.
کیونکہ اس کے لیے بڑے مصادر چاہیے، بہت بڑی لائبریری چاہیے تخریج تحقیق کرنے کے لیے۔ شیخ المحدث البانی رحمہ اللہ سے پہلے ایک ایک حدیث کی تحقیق میں علماء کی کمیٹیاں بیٹھا کرتی تھیں، 6 مہینے لگ جاتے تھے، سال بھی گزر جاتا تھا، فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ حدیث کو ضعیف ہے، سند ہے، حسن ہے یا صحیح ہے، کس درجے کی ہے۔ اس قسم کی احادیث بخاری مسلم میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اب مسند بزار سے حدیث آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہمت دے تو وہ سب پر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو امام البانی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ تو سرسری مختصر طور پر کتب 6 کی تخریج کی، بخاری مسلم کی بھی تخریج کی کہ یہ حدیث صحیح ہے، صرف اتنا بتایا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ شاذ ہے، یہ۔ پھر امام البانی رحمہ اللہ نے تفصیل سے تخریج کی، صحیح جس حدیث کو انہوں نے صحیح کہا اس کو سلسلہ صحیحہ میں رکھا، اور جس حدیث کو انہوں نے ضعیف کہا کسی بھی درجے کی ضعیف، اس کو سلسلہ ضعیفہ میں رکھا، اور تفصیل سے۔ صحیح حدیث بھی یہ نہیں ہے کہ آپ تو کہیں گے کہ صحیح حدیث، اب اس پہ تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ صحیح حدیث پر بھی پوری بحث کی ہے کہ کس طرح صحیح ہے، کتنے صحابہ نے اس کو روایت کیا۔ صرف ایک کتاب آپ دیکھ لیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی، صفت صلاۃ النبی، ہمارے تک جو پہنچی ہے وہ مختصر ہے، اصل میں ایک کتاب ہے اصل صفت صلاۃ النبی، صفت صلاۃ النبی اصل کتاب، وہ 3 جلدوں میں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کے تمام مسائل انہوں نے حدیث سے، اور پھر وہاں سارا احاطہ کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ والی حدیث جو ہے اس کو صحابہ میں سے کتنوں نے روایت کیا ہے، اور کتنی روایات ان میں سے، یہ روایتیں کس کس امام نے روایت کی ہیں، اور کون کون سی روایت کس کس درجے کی ہے، صحیح ہے تو کون سے درجے کی ہے، ضعیف ہے تو کون سے درجے کی، اور اگر وہاں کوئی اختلاف آ جاتا ہے تو اس کا بھی۔ لیکن ابھی اردو میں ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اس کو چھاپ دیتے ہیں، ائمہ اور کبار علماء کی کتابوں کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے کبار علماء ائمہ موجود ہیں، اور انہوں نے ہم سے زیادہ، ہم کیا محقق ہیں، یہ تو مذاق ہے تحقیق کا کہ اگر ان کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو محقق کہیں، جبکہ ائمہ مجتہدین محققین موجود ہیں الحمدللہ، ہماری صفوں میں اس وقت موجود ہیں، تو ان کا علم جو ہے وہ لوگوں تک ہم پہنچائیں، بجائے اس کے کہ ان کے رات کو بیٹھ کر ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور دوست صبح ایک نوٹس تیار کر کے اس کو اپنے نام سے چھاپ دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس علم ہو، بہت سارا علم ہے، لیکن پھر بھی یہ ادب کے خلاف ہے کہ لوگوں کو نماز کے مسائل سکھانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے کسی ائمہ اور محققین کی کتابوں سے چھانٹی کر رہے ہیں۔ جو شیخ البانی نے لکھا ہے وہ آپ پہنچائیں لوگوں تک، لوگوں کے لیے امانت ہے آپ کے پاس، آپ جانتے ہیں، لوگوں تک پہنچائیں، اس کو ہو بہو پہنچائیں۔ کیا شیخ البانی آپ شیخ البانی سے زیادہ خیر خواہ ہیں لوگوں کے، اور علم کے معاملے میں زیادہ امانت دار ہیں؟ ابن باز رحمہ اللہ نے، ابن العثیمین نے، کبار ائمہ نے مسائل لکھے ہیں چھوٹے عام لوگوں کے لیے، وہ کیوں نہیں آپ ترجمہ ہو بہو کر کے پہنچاتے؟ اپنے اپنے مجہول لوگوں کے نام، نماز آ گئی فلاں، نماز نبوی آ گئی۔ اب نماز نبوی کے مصنف کی حیثیت کیا ہے شیخ البانی کے مقابلے میں، ان ائمہ کے مقابلے میں؟ اور وہ ڈاکٹر شفیق جو ہے وہ تو تکفیر پھیلاتا ہے، تکفیری بندہ ہے، اس کی اپروچ کرا دی، پورے اردو دان طبقے میں اس کی جو ہے شہرت کروا دی دارالسلام کے ذریعے۔ اس بندے کا لٹریچر جو ہے تکفیری لٹریچر، اس سے لوگ کتنے گمراہ ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کی، نوجوان طبقہ تکفیری بنا ہے۔ یہی ڈاکٹر شفیق جس نے نماز نبوی لکھی، تاغوت کے نام سے، کبھی کسی نام سے، ان تکفیریوں کی کتابوں کو اہل حدیث کی مکتبوں میں جگہ دی جا رہی ہے، اور اہل حدیث کے ائمہ موجود ہیں، ان کی کتابوں کا ترجمہ بھی مل جائے تو اس کو پیچھے کیا جاتا ہے، آگے نہیں پھیلاتے۔
یہ کون سی امانت ہے؟ یہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلْحَاكِمْ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا، اور امام حاکم رحمہ اللہ، ان کی کتاب کون سی ہے؟ مستدرک حاکم، عن ابی سعید، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام حاکم کے پاس جو حدیث ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی ہے مرفوعاً، یعنی امام حاکم رحمہ اللہ جو حدیث روایت کر رہے ہیں وہ ابو سعید خدری کا قول نہیں، بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچاتے ہیں۔ مرفوعاً کا مطلب یہ ہے اذا جاء احدکم الشیطان، تم میں سے کسی کے پاس بھی جب شیطان آئے، فقال انک احدثت، تو وہ کہے کہ تو نے وضو توڑ دیا ہے، فلیقل کذبت، تو اسے چاہیے، تم میں سے جس شخص کے پاس آیا ہے شیطان، اسے چاہیے کہ اس کو جواب دے، کہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہے یہ، میں نے وضو نہیں توڑا۔ اور پھر ابن حجر رحمہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَخْرَجَهُ ابن حبان، یہی ابو سعید رضی اللہ عنہ والی روایت امام ابن حبان نے، ابن حبان کی کتاب کا نام صحیح ابن حبان، جیسے صحیح بخاری، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے اسی حدیث کو، کذالک، اسی طرح، بلفظ، اس عبارت کے ساتھ، فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ، اسے چاہیے کہ وہ کہے، منہ کھول کر آواز سے کہے نماز میں نہیں، اپنے دل میں کہے، کذب، جھوٹ، تو نے جھوٹ بولا، میں نے وضو نہیں توڑا۔ سند کے لحاظ سے یہ مسئلہ، یہ حدیث، یہ جو مفہوم ہے ان احادیث کا وہ ثابت ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی بندے کا، کوئی بندہ وضو کے ساتھ ہے، حالت یقینی کے ساتھ، وہ وضو کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، اچانک خیال آیا، خاص طور پہ سردیوں میں، شدید سردی کی حالت میں سردی لگ رہی ہے اور آدمی کو خیال آتا ہے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ شیطان پھونک مارتا ہے بندے کے مقعد میں، اور اس پھونک کی حقیقت ہے، تو اس کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حالانکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہوتا۔ تو اس حالت میں کرنا کیا ہے؟ آپ اپنے یقین پر برقرار رہیں، شک کی حالت کو، شک کی بنا پر یقین کو مت چھوڑیں، یہ قاعدہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ اور بھی مسائل میں یقین، مثلا آپ کو اپنے بھائیوں پر، دوست احباب پر یقین ہے، اعتماد ہے، آپ کی نظر میں ثقہ ہیں، پھر کوئی ایسے آدمی آتا ہے، کوئی پھونک مارتا ہے آپ کے کان میں، غیبت کرتا ہے، نمیمہ کرتا ہے، یا آپ کو خود کوئی ایسا وسوسہ آ جاتا ہے کہ یہ کہ میرے بھائی سے، کوئی دوست سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو میرے تصور سے باہر ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یقین کو پکڑیں، کہ آپ کو جب اعتماد ہے اس اعتماد کو مت کھوئیں، مت اس کو ضائع کریں، جو ایک بھائی پر اعتماد ہے اس اعتماد پر برقرار رہیں، ادھر ادھر کی باتوں سے، پھونکوں سے آپ مت متاثر ہوں، یہ اپنا اصول بنا لیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سکھایا۔ یقین پر جب آپ نے یقین کر لیا، یقین ہے، پھر اس کو مت چھوڑیں شک کی بنا پر۔ اسی طرح ہمارے ائمہ کرام ثقہ ہیں، صحابہ کرام سب متفق علیہ، امت کے اعلیٰ ترین افراد ہیں، ائمہ کرام، محدثین، علماء جو ثقہ علماء ہیں۔ اب ان کے بارے میں کوئی طرح طرح کی باتیں لائے، ان باتوں میں آنا، بلکہ سننا بھی حرام ہے، فوراً کہیں جھوٹ اور اس کا منہ بند کر دیں۔ جو ثقہ علماء کے بارے میں بکواس کرے یا صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، وہ شیطان ہے، کیونکہ یہ آج کہاں سے اٹھایا جاہل، جب صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کے بارے میں قرآن اتر رہا ہے،
اور اللہ کا رسول ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے اتنا امین پایا کہ ان کو کاتب وحی بنایا، اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے اور اس پر ایک بندے کو کاتب بنا دیا، کسی کی سفارش پر بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی وحی کے اوپر امین بنا دیا کسی کو؟ نہیں، جب اس کے اندر بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دیکھی تو اس کو بنایا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر جمے رہو۔ اور یہ بھی بتایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا سب کے لیے حکم ہے۔ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ جس پر ابو بکر اعتماد کرتا ہے، جس پر عمر اعتماد کرے، اس کو سالار بنایا، چیف بنایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تاریخ ہے کہ جس کو گورنر بنا دیتے تھے ایک جگہ رہنے نہیں دیتے تھے، اس کو بڑی تبدیل کر دیتے تھے، یا گھر بھیج دیتے تھے، جگہ بدل دیتے تھے، ایک جگہ اس کو کافی لمبا عرصہ نہیں رہنے دیتے تھے۔ لیکن معاویہ کو جب سے شام کا گورنر بنایا وہ اس وقت سے وہیں رکھا ہوا۔ اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگ ایسے ہی کیسر و کسریٰ کی ذہانت کی باتیں کرتے ہیں اور بادشاہت کی باتیں کرتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، اور حالانکہ تمہارے درمیان معاویہ موجود ہے، معاویہ کو دیکھو، یہ اس سے بڑا کوئی بادشاہوں میں سے دانش مند اور نظام کو سمجھنے والا، سلجھانے والا کوئی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی گورنر بات نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وہ معاویہ تھا جس کی بات کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو کر کنارہ کش ہو جاتے تھے جب وہ جواب دیتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اس کو مہدی بنا، اس کو مہدی بنا۔ مہدی یعنی وہ حاکم کو جب مہدی ہو تو مطلب جو ابو بکر عمر کے طریقے پر حکومت چلاتا ہے۔ اور امام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی خلافت کے بارے میں، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بالکل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے تشبیہ رکھتا ہے، کیونکہ معاویہ کی سوچ یہی تھی کہ معاویہ کا آئیڈیل عمر تھا اور وہ ہر معاملے میں عمر کی بصیرت کو سامنے رکھتے تھے۔ اور یہی وجہ کہ معاویہ کے ساتھ جو عمر متفق تھا، اس طرح کسی اور گورنر کے ساتھ نہیں تھا۔ اور جس کے ساتھ عمر یا ابو بکر کے دور میں بھی معاویہ سالار رہے، تو جس پر راضی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر اور عمر، اس پر پوری امت کو راضی ہونا چاہیے۔ اب شیاطین اٹھیں اور سیدنا معاویہ اور ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یا سیدنا معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان، یا اس پورے گھرانے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں، یہ شیاطین ہیں۔ بلکہ یہ گھرانہ نبی علیہ السلام کے گھرانے کے قریب ترین گھرانہ ہے پورے قریش میں۔ یہ قاعدہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جب ایک بندے کے بارے میں یا ایک چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہے تو پھر شیطان کے وسوسوں کو قریب مت آنے دیں۔ اگر آپ شیطان کے وسوسوں کو قبول کرتے ہیں اور دل متاثر ہوتا ہے تو اپنا علاج کروائیں، اپنا علاج کروائیں کہ آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے، کہ آپ فیصلے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ کو تو شیطان کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اصل یہ ہے کہ وضو جب آپ نے کر لیا، آپ کا وضو ہے،
شکوک و شبہات کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ چیپٹر ہے وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں، یہ آخری حدیث تھی۔